اچھی خبر یہ ہے کہ 6 مہینے کا جو سپین ہے اس میں ہمیں تقریباً $1 ارب سے زیادہ سرپلس ملا ہے. جس طریقے سے PIA کو نکالا اسی طرح PTV کو نکال دیا. اچھا سوئی ناردرن پاکستان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں گے تو اس سے گیس کے اور ذخائر مہنگے نہیں ہو جائیں گے, گیس اور مہنگی نہیں ہو جائے گی پاکستان. ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کا منہ کھلا ہوا ہے اور آپ پیسے انڈیوس کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایئرپورٹس, ہماری موٹر ویز گروی رکھی ہوئی ہیں. کچھ بچا ہی نہیں گروی رکھنے کے لیے. پورا سیکٹر ہے F9 سیکٹر, وہ پورے کا پورا پارک ہے, اس کو گروی رکھنے کے لیے جا رہے ہیں $1 سے $2 ارب کی خاطر, کہ عوام کو پتہ لگے کہ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. 12 سال پہلے سے لے کے اب تک کئی پاکستان کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں وہ سکوپ کے لیے گروی رکھ دیے گئے ہیں. نیئر ٹرم میں جو پالیسی ریٹ ہے بالکل چینج نہیں ہونے کے لیے جا رہا. کیا حکومت اور IPPs کے درمیان معاہدہ ہو سکے؟ کہ ایک کانفیڈنس دیا گیا ہے تاکہ آپ بجلی بناتے رہیں. یہ نہ ہو کہ گرمیاں آنے والی ہیں اور لوڈ شیڈنگ میں ملک پورے کا پورا ڈوب جائے. تو پاکستان میں پھر بجلی مہنگی ہی کیوں ملتی ہے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے. آپ کے جو فنڈ آف آئل ہیں ان کو کنورٹ کر دیا جائے گیس میں تاکہ سستی بجلی بنے نا. السلام علیکم ویئرز, دس از یور ہوسٹ سحر خان اینڈ یو واچنگ بزنس نیوز ڈیلی. آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان کی اہم ترین تجارتی اور معاشی خبریں, جن میں ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں اضافے کو. ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ڈفرینٹ اداروں کو بیچنے جا رہی ہے, جن میں سے اس نے PTV کو ڈی لسٹ کر دیا ہے, تو ایسا کیوں کیا ہے. پاکستان کے فوریکس ریزرو میں اضافے کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن آج کا ہمارے پروگرام کی تھیم یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہی کیوں ملتی ہے. ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اکنامک اینالسٹ احسان اقبال صاحب. ویلکم سر. تھینک یو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں اضافے کے ساتھ. تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں کتنا اضافہ دیکھنے کو ملا اس دفعہ؟ دیکھیں, جب سے فسکل ایئر سٹارٹ ہوا یعنی کہ فسکل ایئر 2021, آپ نے دیکھا کہ پہلے 5 مہینوں میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو اچیو کیا, جبکہ دسمبر کے اندر تقریباً more than $600 ملین جو ہے نا یہ ڈیفیسٹ آیا. لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 مہینے کا جو سپین ہے اس میں ہمیں تقریباً $1 ارب سے زیادہ سرپلس ملا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے, 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 آر دا ریمیٹنسز. تھینک یو ٹو دوز گائز جو ہمارے ملک سے باہر ہیں اور کام کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. فارمل چینل کی وجہ سے بھی ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا. اینڈ نمبر 2 از دیٹ کہ ہماری جو ایک فورس ہے ماشاء اللہ سے پری کووڈ-19 لیول یعنی کہ $2 بلین پر منتھ جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. دسمبر کے مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ کافی ساری اکنامک پازیٹیوٹی نظر آ رہی تھی, جس کے باعث آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے مارکیٹ پلیس ہیں وہ انڈسٹریل را مٹیریل کو خریدنے کی طرف گئے. اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ آئل اور گیس کی جو قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہیں وہ بڑھ گئیں. تو اس کی وجہ سے جو امپورٹ ویلیو ہے ان ڈالر ٹرمز اضافہ ہو گیا. اسی وجہ سے دسمبر کے اندر آپ کو ڈیفیسٹ نظر آئے, ورنہ وہ بھی آپ کو سرپلس نظر آ سکتا تھا. بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ادارے بیچنے جا رہی تھی, جس میں PTV بھی شامل تھا, لیکن انہوں نے PTV کو ڈی لسٹ کر دیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ دیکھیں یہ ہوا کہ جس طریقے سے PIA کو نکالا اسی طرح PTV کو نکال دیا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کو تھوڑا سا کیوس نظر آتا. یہ آپ کے حکومتی ادارے ہیں, یہ آپ کے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کے ملک کی ذرائع ابلاغ کو بھی چلاتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب پرائم منسٹر موو کرتے ہیں تو وہ کیسے موو کریں گے؟ موو کرنے کے لیے آپ کو فلیٹ چاہیے. اگر فلیٹ آپ کا پرائیویٹائز ہو جائے گا تو پھر آپ خود سوچیں نا, مطلب ہے کہ تھوڑی سی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ ہمارا جو حکومت کی ایئر لائن ہے اور ہمارا جو حکومت کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ پرائیویٹ ہے. اٹ لکس ویری آڈ. اچھا ہوا کیا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی انہوں نے ایک لسٹ بنائی, اور سمرو صاحب کی جو منسٹری ہے تقریباً 55 سے زیادہ ایسے ادارے تھے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جن کو پرائیویٹائز کرنا تھا, وہ کم کر کے PTI نے تقریباً 11 کر دیے. اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کے پاس ایڈیشنل چارج آئے 2 مہینے سے, انہوں نے اس لسٹ کو انکریز کر کے 11 سے 19 کر دیا ہے. اس میں 2 بڑے ایسے ادارے ہیں جو کہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ اور ایک ہے سوئی ناردرن گیس پاکستان لمیٹڈ. یہ 2 بہت بڑے ادارے ہیں. آپ کی جو پائپ لائنس ہیں سوئی گیس کی جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ان 2 کمپنیز کے پاس ہیں, یہ پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ انیفیشنسی ہے.
जिस तरीके के साथ आपने के इलेक्ट्रिक को एक दौर में प्राइवेटाइज किया था, वजह क्या थी? इनएफिशिएंसी थी ना, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जो थी वो उनको ठीक करना था, फिर भी ठीक नहीं हुई। यही वजह कि के इलेक्ट्रिक को दोबारा प्राइवेटाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आप ये देखें कि प्राइवेटाइज करने का मकसद एक तो ये है कि इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, नंबर टू इज दैट आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जाना चाहते हैं, और उसमें आप क्या देख रहे हैं कि आईएमएफ की एक बहुत बड़ी शर्त है कि किसी भी तरीके के साथ जो सर्कुलर डेट है उसको कम से कम किया जाए, उनको पेमेंट की जाए, ताकि इसका इकोनॉमी पे बर्डन ना पड़े। आप कहाँ से पैसा लाएंगे? पैसा लाने के लिए आप क्या करते हैं? जो सफेद हाथी हैं उनको बेच रहे हैं। दैट्स व्हाट पीटीआई गवर्नमेंट इज डूइंग। अच्छा, सुई नॉर्दर्न पाकिस्तान को जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे तो इससे गैस के और ज़खायर महंगे नहीं हो जाएंगे? गैस और महंगी नहीं हो जाएगी पाकिस्तान में? नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखें आप पॉइंट्स आपको मैंने बता दी, इनएफिशिएंसी है, और दूसरा ये है कि आपको सर्कुलर डेट जो उसको खत्म करना है। देखें नंबर 3 हम खुद ऐड कर लेते हैं, ये सफेद हाथी हैं, काम नहीं करते ना। आपको बड़े नुकसानात होते हैं। आप देखिए अभी तक लीकेज और चोरी जो है वो रोक नहीं सके। ये काम तो उनका ही है ना, कंपनी का है। आपको जब फंड्स मुहैया होते हैं तो आपको काम तो करना चाहिए, काम करते हुए नजर नहीं आते। और गैस की जो शॉर्टेज चल रही है, सप्लाई एंड डिमांड को करना मिनिस्ट्री का काम जरूर है, लेकिन कंपनीज का भी तो काम है ना। और आप ये देखें कि हमारे जो गैस के जो रिजर्व्स को टैप करने के लिए इनके जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो बहुत बड़ा किरदार प्ले करते हैं, लेकिन इनके पास फंड्स नहीं है। जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का इंटेक ज्यादा हो जाएगा, एक्विटी बेसिस पर हो चाहे पार्टनरशिप हो, वट एवर इट इज। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि हमारे जो गैस के ज़खायर हैं जो कि हम अनटैप्ड हैं अभी तक, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के गैस के ज़खायर इंडिया के गैस के ज़खायर के तकरीबन बराबर हैं, लेकिन हम उनको टैप नहीं कर पा रहे। टैप करने के लिए आपको बहुत बड़ी कॉस्ट चाहिए होती है जो आपने इन्फ्लक्स करनी होती है, ताकि वो कुएं खोद सके और वहां से गैस निकाले और फिर फैसिलिटी को डेवलप करें। वो आपके लिए फंड्स नहीं है ना आपके पास, तो प्राइवेटाइज करेंगे तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि शायद रिजर्व में भी इजाफा आपको अगले आने वाले कई सालों में नजर भी आए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी को बढ़ाने के बजाय इनएफिशिएंसी को डिसरप्ट कर दिया उन्होंने? देखिए डिस्ट्रप्शन इज समथिंग एल्स, लेकिन आप देखें कि इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए आपको मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती हैं, उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए ये नहीं होता कि आप इनका मुंह खुला हुआ है और आप पैसे इंड्यूस किए जा रहे हैं। आप कब तक करेंगे? हमारे पास तो खाने को पैसा नहीं है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट है कि 18 दिन के हमारे पास फंड्स थे, हम कैसे इनको स्टेट रोड एंटरप्राइजेस को पैसा दें? देखिए पाकिस्तान स्टील मिल्स है ना, उसको भी तो प्राइवेटाइज करना है ना। आप देखें कि 30 से 40 अरब रुपए की तो उनकी सैलरीज होती है, कहां से देंगे हम? मिल बंद पड़ी है, काम नहीं हो रहा, और सैलरीज जा रही हैं। एब्सोल्युटली। तो ये एक इनएफिशिएंसी भी है, मैनेजमेंट लैक ऑफ मैनेजमेंट भी है। और आप ये देखें कि एक और इदारा है जिसका मैं नाम लेना चाहता हूं, वो है ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, और ये भी प्राइवेटाइज होने के लिए जा रहा है। वजह क्या थी? लॉसेस आ रहे हैं, 4 से 5 अरब रुपए के लॉसेस आ रहे हैं। क्या कौन पूरा करेगा? कैसे पूरे किए जाएंगे? तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अभी तो ये लिफ्ट बनी है, अभी तो प्रूव होनी है, कैबिनेट में जाना है, बड़े मसाइल हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगर इनएफिशिएंसी को खत्म करना है, कर दें इनको प्राइवेटाइज। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान सकूक के इजरा के लिए असासे जो है वो गिरवी रखती है, उसका क्या फायदा है? हम जब देखें सकूक है क्या, जिस तरीके के साथ हम बॉन्ड इजरा करती है ना गवर्नमेंट, जिस तरह यूरो बॉन्ड्स हैं, इस तरह सकूक जो है उसका इजरा करते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो मंगला तरबेला नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी सकूक जो है ना उनका इजरा किया गया था। आपको एक एफर्ट चाहिए होता है, आपने बैक करना होता है ना। हालांकि सकूक इज समथिंग एल्स, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस किस्म की इस्लामिक बैंकिंग मौजूद है जो कि 100% इस्लामिक हो, तो आपने देखा कि सकूक के इजरा के लिए भी आपको जो एक एफर्ट है वो गिरवी करना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान, मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पिछले 10 सालों की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि 12 साल की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। आप ये देखें कि हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी मोटरवेज गिरवी रखी हुई हैं, कुछ बचा ही नहीं गिरवी रखने के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एक पूरा सेक्टर है, F9 सेक्टर, वो पूरे का पूरा पार्क है, उसको गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं 1 से 2 अरब डॉलर की खातिर। तो ये बड़ी एक कचंबे की बात है, अजीब सी डिफरेंट सी बात लगती है, मतलब है कि दिल के अंदर तकलीफ होती है। लेकिन हुकूमत गिरवी इसलिए रखती है क्योंकि वो उन्हें फॉरेक्स चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये अभी बात अभी मुकम्मल नहीं है, मतलब हमारे पास इसकी कोई मुकम्मल तफसीलात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर आई है, इसलिए हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आवाम को पता लगे कि ये काम पहली दफा नहीं हो रहा है। 12 साल पहले से लेके अब तक कई पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं वो सकूक के लिए गिरवी रख दिए गए हैं, यानी कि बॉन्ड्स के लिए गिरवी रख दिए गए हैं। और कई बॉन्ड्स तो वापस भी किए, जैसे यूरो बॉन्ड हमने वापस किया, अभी पीटीआई की गवर्नमेंट ने वापस किए, जो कि पहले इशू हुए थे। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पास और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा ना। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक मुकम्मल लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी शिफ्ट चाहिए, जिस तरह हमें नजर है टेक्सटाइल पॉलिसी में।
حکومت پاکستان 10 ارب ڈالر انویسٹ کرے گی, 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ حاصل کرے گی نا. کنسٹرکشن پیکج ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ری فائنانس اسکیم ہے, کتنے فوائد ہیں. لیکن حکومت پاکستان کو اس کے علاوہ اور بھی کام کرنا ہے, اور اس کے لیے کیا ضروری ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا وہ ختم کرنی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, آپ کی جب ریفارمز ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے گی, کنٹینیوٹی ملے گی, آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ادارے واپس آ جائیں گے. اچھا, پاکستان کے علاوہ اور بھی کنٹریز یہ گروی والے کام کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس جو ہے نا, آپ کو بہت سے ممالک جو انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ ہے وہاں سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح پیرس کلب ہے, پاکستان نے بہت سارا قرضہ وہاں سے لیا ہوا ہے. اس طرح بہت سے ممالک بھی انہی سے قرضہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح پاکستان نے ڈیٹ ریلیف حاصل کیا ہوا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علاوہ کئی اور ممالک بھی ہیں جن کو ڈیٹ ریلیف ملا ہے. تو یہ وجہ یہی کہ یہ ایک انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ ہے, جو وہ قرضہ دیتے ہیں, جو لینڈرز ہیں, انٹرنیشنل لینڈرز ہیں, وہ دیتے ہیں. پاکستان بھی انہی کے پاس جاتا ہے. اچھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فوریکس ریزرو میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. الحمدللہ. دیکھیں امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ استحکام نظر آ رہا ہے. یہ 2017 کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں نا وہ 13 ارب ڈالر کے قریب ہیں. دس از گریٹ. اور استحکام بھی نظر آ رہا ہے. استحکام آنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک تو نمبر 1 کانفیڈنس ملتا ہے, اکانومی کے اندر کانفیڈنس آتا ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ آپ کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے نا وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. نمبر 3 از دیٹ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کا جو پرائم سرپلس ہے انشاءاللہ اس میں بھی استحکام نظر آئے گا. دیکھیں نا ڈیٹ ری پیمنٹس جو ہے نا ایکسٹرنل پیمنٹس کا بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں ڈیٹ پیمنٹس کو اگر آپ نکال دیں تو پرائم سرپلس پاکستان تو آلریڈی اچیو کر ہی چکا ہے. لیکن اگر ریزرو میں اضافہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو ریزرو میں اور اضافہ انشاءاللہ ہوگا. اس سے استحکام ملتا ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ملتی ہے, بزنسز کو کانفیڈنس ملتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس تو پاکستان پہلے بھی جا چکا ہے, اب دوبارہ بھی جانے کو تیار ہے, تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ہماری اکانومی کو؟ دیکھیں پاکستان نے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, جب سے آئی ہے یہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کی طرف گئے اور بڑی مشکل سے وہ پروگرام انہوں نے حاصل کیا. لیکن کووڈ-19 کے دوران ہی وہ جو ہے وہ پروگرام رکا ہوا ہے. اب دوبارہ جانے سے کیا مراد ہے, ان کی دوبارہ نئی شرائط ہیں, اور نئی شرائط کے اندر ایک شامل ہے کہ آپ نے آئی پی پیز جو ہیں نا ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے, سرپلس ڈیٹ کو کم کرنا ہے, اور بھی بڑے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو بیچنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آئی ایم ایف پروگرام میں دوبارہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور کنسلٹیشن چاہیے, ایسی کنسلٹیشن کہ آپ اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکیں, آپ اپنی اکانومی کو ان کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں. یعنی کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کی جو فسکل مینجمنٹ ہے اس کا بہت بڑا پارٹ ہے. پاکستان کو تو بجٹ ڈیفیسٹ ملتا ہی ہے, فسکل ڈیفیسٹ ملتا ہے. اچھا یہ کیسے کم ہوگا؟ جب آپ کی معیشت خود رن کرے گی, خود, یعنی کہ جس طریقے سے پالیسیز آئی ہیں آپ پیسہ آئے گا ایبسولوٹلی سیلف میڈ. اس کے لیے ضروری کیا ہے, 5 سے 6 ارب ڈالر انڈیوس ہوتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ایک دم نہیں آتے, وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آتے ہیں آپ کی اکانومی کا حصہ بنتے رہتے ہیں, اور ایبسولوٹلی, اور جو اس کو اسٹیمولس پیکج کی طرح جو ہے نا اکانومی کے اندر انڈیوس کیا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو واپس ملتا ہے. جس میں ٹیکس ریونیو کے اندر جنریشن ہوتی ہے, ٹیکس ریونیو بڑھ جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر حکومت پیمنٹس ری پیمنٹس بھی کرتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فسکل بیلنس ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے. اور پاک روپے پہ بھی امپیکٹ آتا ہے اس کا. پاک روپے پہ امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امid to the COVID-19 پاکستان کا جو پاک روپی ہے صرف 3 سے 4% تو ڈاؤن ہوا ہے, جبکہ دنیا کی جو دوسری بڑی کرنسی ہو تک وہ 10 سے 15% تو ڈاؤن ہو چکی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی آئی ہے, اس نے کئی راز افشا کیے ہیں, ان میں سے چند ایک. نمبر 1 از دیٹ کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو سب سے اچھا کام کیا کہ فارورڈ لکنگ, یعنی کہ فیوچر کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے صاف بتا دیا. نیئر ٹرم میں جو پالیسی ریٹ ہے بالکل چینج نہیں ہونے کے لیے جا رہا, اور فیوچر میں اگر ضرورت پڑی تو فیز بائی فیز ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم بڑھا دیا اور ایک دم کم کر دیا, ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 از دیٹ انہوں نے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کی خاطر ایک اور قدم اٹھایا, وہ یہ ہے کہ کئی اشاریہ بتائیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ ہے, جو کہ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہلے 1.5% کہہ رہا تھا, اب 2% پر آ گیا ہے. دس از گڈ. اور ہمارے ایک اور اکنامک اینالسٹ ہیں مزمل اسلم صاحب, میں ان سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا انشاءاللہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ انشاءاللہ اس فسکل ایئر کے لیے 4 سے 5% ہوگا انشاءاللہ. اچھا نمبر 3 از دیٹ کہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے یہ بتایا کہ اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی ہے. مثال کے طور پہ ری فائنانس اسکیم, ہم نے ٹرف کی بات کی تھی, آپ یہ دیکھیں تقریباً 650 ارب روپے کے جو قرضے ہیں ان کی جو پرنسپل اماؤنٹس ہیں ان کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا, ایکسٹینشن مل گئی, واپس نہیں کرنا.
اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوا ہے, آپ کو ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں انتہائی کم شرح سود پہ. شرح سود تو ویسے ہی کم ہے 2.7%, اور ہم اینٹیسپیٹ پہلے ہی کر رہے تھے کہ شرح سود میں اضافہ نہیں ہوگا اور اتنی ہی رہے گی, اور یہ اچھی چیز ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ ایک دو کام اور اچھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کا جو پرائم سرپلس ہے پاکستان نے اچیو کر لیا, کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا. انہوں نے یہ بتا دیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا اٹ از گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ 1% آف جی ڈی پی. This is amazing number. پہلے 3 سے 4% ہوا کرتا تھا. 1% آف جی ڈی پی, امیزنگ نمبر ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کچھ شرائط کا ذکر کیا جن میں آئی پی پیز بھی تھی, تو کیا حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان معاہدہ ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ بھی بہت انیشل رپورٹ ہے, اور ہمارا جو فورس ہے وہ ہے بزنس ریکارڈر. بزنس ریکارڈر نے بتایا ہے کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ انک ہوا ہے جس میں حفیظ شیخ صاحب بھی شامل ہیں. اس میں کیا ہے 2-3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 از دیٹ کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے 40% اپ فرنٹ کیش دیا جائے گا. کیش بھی ہوگا, سکوک بھی اجرے کیے جائیں گے, اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ بھی دیے جائیں گے. نمبر 2 از دیٹ کہ 60% جو ہے نا اگلا جو مالیاتی سال یعنی کہ فسکل ایئر 21 اینڈ 22 اس کے اندر پیسے ون گو میں دیے جائیں گے. نمبر 3 از دیٹ کہ ایک کانفیڈنس دیا گیا ہے تاکہ آپ بجلی بناتے رہیں, یہ نہ ہو کہ گرمیاں آنے والی ہیں اور لوڈ شیڈنگ میں ملک پورے کا پورا ڈوب جائے. اس سے بچایا گیا. اچھا ہمیں دیکھنا کیا ہے, ہمیں یہ ایک اور چیز دیکھنی ہے, اینڈ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ اٹ از کہ آپ کا جو انرجی مکس ہے اس میں کول کی پروڈکشن میں اضافہ ہو گیا, بجلی مہنگی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ کول کا جو اضافہ ہے وہ آر ایل این جی سے زیادہ ہو گیا. ابھی میں فرنس آئل کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ ہائیڈل جو ہے جو بجلی بن رہی ہے پانی سے بجلی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن کول کا اضافے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیرف ہیں بڑھ سکتے ہیں مستقبل کے اندر. تو پاکستان میں پھر بجلی مہنگی ہی کیوں ملتی ہے, کیا یہی وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے. دیکھیں ہم ڈسکس کرتے آئے اس کو اپنے مختلف پروگرامز کے اندر, لیکن ہم وجوہات بھی بتاتے رہے ہیں, ہم ریپیٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ بجلی مہنگی کیوں ہے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو انرجی مکس رکھا ہوا ہے وہ ہائیڈل بیسڈ نہیں رہا. اس میں انفیوژن کس چیز کی ہے؟ کول کی, مہنگی بجلی. آپ کے پاس فرنس آئل ہائی سلفر بھی موجود ہے, یعنی کہ انتہائی انیفیشینٹ ہے, تھکے ہوئے پلانٹس ہیں, سیکنڈ ہینڈ پلانٹس ہیں, وہ مہنگی بجلی بناتے ہیں. نمبر 3 از دیٹ کیپیسٹی چارجز. آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 25 سال میں 4-5 دفعہ آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں, اور کیپیسٹی چارجز دیتے رہے. آپ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں کہ جو فکس کاسٹ ہے وہ بھی دینی ہے, آپ چاہے بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ نے پیسہ دینا ہے. ایسا ہی ہے. تو پیسہ تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, اب بجلی کے کیپیسٹی چارجز تو جا رہے ہیں نا, اس سے کیا ہوا؟ سرکولیٹڈ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. ابھی ٹرانسمیشن لائن اور ڈسٹریبیوشن جو لاسز ہیں وہ علیحدہ ہیں, پیسہ ہی پیسہ بہایا جا رہا ہے, پانی کی طرح اندھوں کی طرح بہایا جا رہا ہے. اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کی بات ہوئی ہے. سب سے بہترین بات, میں یہ نہیں کہہ رہا آئی پی پیز کا معاہدہ کیسا اچھا ہے برا ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے, ایک پورا پروگرام اس پہ کریں گے. سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اندھوں کی طرح پیسہ نہیں دیا جائے گا. پیسہ کیسے دیا جائے گا؟ مکمل آڈٹ ہو چکا ہے, رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر جو ہیں جو کہ آئی پی پی کے معاہدے کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ 20 سے 25% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے جو اکنامک بینیفٹ ہو رہا ہے وہ اگلے کئی سالوں کے دوران تقریباً 6 کھرب روپے ہے, 450 ارب روپیہ تو اس سال بچ جائے گا. امیزنگ نمبر ہے. اچھا بجلی مہنگی ہی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ بتا دی, ایک تو بجلی مہنگی بن رہی ہے, سستے ریسورس یوز نہیں کیے جا رہے. جی بالکل, سستے ریسورس کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ابھی تک کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے نا, دیٹ از 2 بڑے ہائیڈل پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں, اور آپ کو کم از کم 10,000 میگا واٹ بجلی آ رہی ہے اگلے 6-7 سالوں کے اندر. فارورڈ لکنگ, امیزنگ, گریٹ ویژن. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت بجلی سستی ہوگی. کیا پاکستان جو ہے وہ سستے ریسورسز کی طرف جائے گا, اور اگر جاتا ہے تو کیا پاکستان میں بجلی سستی ہوگی؟ دیکھیں جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آنے والے سالوں میں ابھی جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس سے تقریباً 1 سے 2 روپے پر یونٹ بجلی سستی ہونے کا چانس ہے, لیکن آنے والے سالوں میں. نمبر 2 از دیٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں, بجلی سستی ہونے کے زیادہ چانس ہے.
نمبر 3 از دیٹ کہ پالیسی کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ ایسے کہ آپ کے جو فرنل آف آئل ہیں ان کو کنورٹ کر دیا جائے گیس میں تاکہ سستی بجلی بنے نا. آپ کے جو کول ہے, اچھا کول کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ میں یہاں پہ ایک عجیب سی بات کرنا چاہتا ہوں, اف یو الاؤ می, اینڈ دیٹ از چائنا کے اندر کوئلے کے بے تحاشا ذخائر ہیں. ان کے پاس جب ان کے پاس تیل کے ذخائر کم ہیں, وہ تیل امپورٹ کرتے تھے, وہ اپنی بجلی کوئلے سے بناتے تھے. انتہائی انیفیشینٹ پلانٹ, ویری بہت مہنگی بنتی ہے. ایک تو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہی ان کی اتنی زیادہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی بات کروں وہ بہت زیادہ ہے. 2014-15 کے اندر ان کی پالیسی آ گئی انٹرنیشنلی. کیا انہوں نے کہا کہ جب دوسرے جو ممالک تھے ان کے جو وفد آتے تھے وہ کہتے تھے کتنی پولوشن ہے, اس کی وجہ سے جو کول کے پاور پلانٹس تھے ان کو بند کرنا پڑا. آپ غور کریں, وہاں پہ پاور پلانٹس آف ہوئے, پاکستان میں لگنا سٹارٹ ہو گئے. پاکستان میں پولوشن اور بڑھ جائے گی. ایبسلیوٹلی. آپ یہ غور کریں کہ سی پیک کے کچھ پاور پروجیکٹس ایسے ہیں جو کول پہ بیسڈ ہیں. یعنی کہ آج کے جدید دور کی بات کر رہا ہوں میں, بات کروں تھامس ایڈیسن کے دور کی بات نہیں کر رہا جب کوئلے سے گاڑی چلتی تھی. میں پاور پلانٹ کی بات کروں 21st سینچری میں, وہ بھی پاکستان میں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معاشی قوت بن جائے گا 2050 میں. آپ یہ دیکھیں 2020 چل رہا ہے اور آپ کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا چینج کیا جائے. اچھا بجلی کا کبھی سستی ہوگی, ہم امید کرتے ہیں پالیسی شفٹ آنا چاہیے. نمبر 2 از دیٹ ہائیڈل پاور آئے گی, انشاءاللہ سستی ہوگی. دوسرا سرکولر ڈیٹ جب کم ہوگا انشاءاللہ بجلی سستی ہونے کے لیے جا رہی ہے. ویئرز آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ ڈسکس کیا, جن میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا ہم نے بات کی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پالیسی ریٹ جو ہیں وہ مستحکم نظر آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فوریکس ریزرو جو ہے وہ بھی ہمیں مستحکم نظر آ رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ IMF کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہے. تیسرا ہم نے جو آج کی تھیم رکھی تھی پاکستان میں بجلی کے حوالے سے کہ کیا پاکستان میں بجلی بھی کبھی سستی ملے گی, تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو بجلی ہے وہ بھی سستی ملے گی, لیکن ابھی موجودہ دور میں تو مہنگی ہی ہے. کل نیو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر خان کو دیجیے اجازت. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ٹیلی ود احسان اقبال.